فرمایا وہ ادھر ڈسے گا، باچھو پر ڈنگ مارے گا اور وہ کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، وہ میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں جسے تو دنیا میں جمع کیا کرتا تھا اور تو سمجھتا تھا کہ یہ میرا ہے، ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرتا ہے، شمار کرتا ہے کہ کتنے پیسے ہو گئے ہیں، پھر اکاؤنٹ کرتا ہے اگلے مہینے کے اس دفعہ کتنے جمع ہو گئے، پھر اگلی دفعہ پھر جمع کرتا ہے، جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، گمان یہ کرتا ہے یہ مال یہی رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، یہ ضرور حطمہ کے اندر پھینکا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا پتا ہے پیغمبر حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، یہ آگ ڈائریکٹ دل کے اوپر آ کے حملہ کرے گی اور دل کی تکلیف سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم۔ ہمہ قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی اور بڑائی اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے، احسن الخالقین کے لیے، رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم کے لیے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، پالن ہار ہے، جو ہر مخلوق کی ضروریات کو جانتا بھی ہے اور پھر ان کی پوری بھی کرتا ہے۔ اس کی بادشاہت کا یہ عالم ہے کہ سارے انسان، سارے جن، ساری مخلوقیں اللہ کی نافرمان ہو جائیں تو وہ سارے کے سارے مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت سے اتنی بھی کمی پھر بھی نہیں ہوگی۔ اس کی بادشاہت کا یہ عالم ہے کہ اگر سارے انسانیت اول آخر جن اور انس متقی بن جائیں تو بھی اللہ کی بادشاہت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی۔ درود و سلام ہوں امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء، اجمل الانبیاء، انور الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے احکام زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت۔
اللہ تبارک و تعالی نے یہ زکوٰۃ صرف ہم پر فرض نہیں کی ہے، یا یہ زکوٰۃ کا ہمیں کس طرح حکم دیا گیا ہے، اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سماعت فرمائیں۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر، 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ ان میں سے آپ نے شہادتین کے بعد فرمایا نماز، اور پھر اس کے بعد ذکر فرمایا کہ اس کے بعد اگر کسی کا نمبر ہے فرمایا وہ زکوٰۃ۔ اور شریعت کے اندر، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کے اندر غالباً ارشاد فرمایا کہ اے امت محمدیہ، ہم نے صرف آپ پر ہی یہ فرض نہیں کی، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ ہم نے سابقہ انبیاء کرام کی اولادوں کو یہ حکم دیا تھا، سابقہ جتنے انبیاء تھے ان کی طرف ہم نے یہ وحی کی تھی کہ نیک کام کرنے ہیں، نماز ادا کرنی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی۔ یہ انوکھا کام نہیں ہے کہ تم کہو کہ ہمارے لیے یہ مشکل کیوں کھڑی ہو گئی، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض شدہ بات ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پر اپنے ایک عظیم پیغمبر کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے پاک پیغمبر کو یہ حکم دیتا ہے کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے پیغمبر اپنی امت کو ذرا اسماعیل ذبیح اللہ کا تذکرہ تو بتلائیے۔ کیا تذکرہ ہے؟ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ وہ اپنی زبان کے بڑے پکے اور سچے رسول تھے۔ ان کا اور بہترین اوصاف، گڈ ڈیڈز، اچھی عادات میں سے کیا تھا؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ وہ اپنے گھر والوں کو حکم دیتے تھے کہ خبردار نماز پڑھو، اور زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان عادات کی وجہ سے ان کو اپنے ہاں پسندیدہ بنا لیا۔ یہ سابقہ انبیاء کرام کا تذکرہ ہے قرآن مجید کے اندر۔ اب ذرا آئیے، جو مسلمان سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کوئی اہم نہیں ہے، تاجر ہیں، مالدار ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1400 ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا جاتے ہیں تو آپ اعلان کرتے ہیں کہ میں جو عرب قبائل مرتد ہو گئے ہیں، یعنی دین اسلام سے پھر گئے ہیں، اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم مسلمان تو ہیں، زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ حکم دیا کہ میں مکمل طور پر تیاری کر کے ان سے لڑائی کروں گا۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ آگے آ گئے، فرمانے لگے آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپس میں دونوں کا اختلاف ہو رہا ہے۔ امیر عمر کہتے ہیں آپ دیکھیں، آپ خلیفہ بن چکے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ فرمان ہے، امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قالها فقد عصم منی مالہ نفسہ ومالہ۔ جس بندے نے یہ اقرار کر لیا کہ اللہ ایک ہے، اس نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس نے میرے سے اپنے مال اور اپنے جان کی حفاظت کر لی ہے۔ یہ تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر چکے ہیں، آپ ان کے ساتھ کیسے جہاد کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ آپ ان کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں واللہ لا اقاتلن
من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور جہاد کروں گا، لڑائی کروں گا، قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے اندر فرق کرتے ہیں۔ جس طرح نماز فرض ہے، اس کا انکاری دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، بعینہ ہی اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، اس کا دینا بھی ہر حال میں ضروری ہوگا۔ اس لیے امیر عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے تھے ان الاعمال تباہت، بے شک اعمال آپس میں زکوٰۃ، صدقہ، جہاد، نیکی یہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ فقالت الصدقہ انا افضلکن، صدقے نے کہا تمہیں ہر چیز کو اپنی اپنی مبارک ہو، لیکن میں تم سب سے زیادہ فضیلت والا عمل، میں تم سے سب سے زیادہ فضیلت والا عمل۔ یہ باقاعدہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو قرآن مجید میں حکم دیا، اے پیغمبر خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وتصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اے پیغمبر آپ ان سے مال لے لیجئے اور ان کو پاک کیجئے، ان کا تزکیہ کیجئے، پھر ان کے حق میں جو آپ کو مال دیتا ہے دعا کر دیجئے۔ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، یا جو بھی آپ کے سامنے قبیلے والے آتے آپ کہتے اللہ ان قبیلے والوں پر، ان خاندان پر یا اس فرد پر اللہ رحمت فرما۔ نبی علیہ السلام کو باقاعدہ قرآن میں حکم ہوا۔ اچھا اب آپ سوچیں گے کہ زکوٰۃ کی حکمت کیا ہے، کیوں دینی چاہیے؟ نمبر ایک، زکوٰۃ دینے کی حکمت یہ ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حقیقی مالک نہیں ہوں، یہ تو اللہ کا مال ہے، میرے اللہ نے مجھے تو چوکیدار بنایا ہے، جو مجھے وہ حکم کرے گا میں کر دوں گا، اس کے دل میں کبھی بھی تکبر نہیں آئے گا۔ نمبر دو، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا اخلاق سنور جاتا ہے، کیونکہ بخیل آدمی کبھی بھی با اخلاق نہیں ہوتا ہے۔ یہ بندہ مال کی زکوٰۃ ادا کر کے سخی لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے سلف صالحین رحمہ اللہ جب کوئی ان کے سامنے آتا، سوال کرتا، زکوٰۃ لے جاتا، تو وہ اس کا بڑا شکریہ ادا کرتے۔ وہ کہتے کہ ہم آپ کے بڑے احسان مند ہیں۔ کیوں وہ یہ شکریہ ادا کرتے؟ کہتے اس لیے کہ آپ اتنا بڑا عظیم سفر کر رہے ہیں، اس دنیا سے لے کر قیامت کے دن تک آپ ہماری نیکیوں کو اٹھائیں گے، اس سے بڑا احسان ہمارے اوپر کس کا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس نیکی کا عمل اور اس کا جزا اور اس کا بدلہ کس دن ملنا ہے؟ قیامت والے دن۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے باقاعدہ حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے، اگر اس کے پاس کوئی آ گیا ہے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ باقاعدہ حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اب اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کے اندر ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 277، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ پریشان ہوں گے، لیکن خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لائے، نماز ادا کرتے رہے، اور اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو مال دیا، زکوٰۃ ادا کرتے رہے۔ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ قیامت کے دن ساری انسانیت پریشان ہوگی۔ اللہ نماز پڑھنے والوں کو اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے دنیا میں یہ اعلان ہے، آج مال میں نے جو دیا ہے تم زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اس کا سب سے بڑا احسان تمہارے اوپر یہ ہوگا میرا کہ کل قیامت کے دن آؤ گے، ساری انسانیت پریشان ہوگی، میں رب العالمین تمہیں اس دن خوفناک منظر سے محفوظ کر دوں گا۔ قیامت کا منظر خوفناک، تھوڑا خوفناک ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، اے پیغمبر ان کو بتلائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، بے شک جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اس دن کیا ہوگا، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اے اللہ کے پیغمبر اپنی امت کو یہ بتلائیے کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ مائیں جس کی وجہ سے دنیا میں سب سے بڑی محبت ہوتی ہے کہ اولاد کے لیے وہ بک بھی جاتی ہے، اولاد کے لیے عزت بھی قربان کر دیتی ہے، بلکہ دنیا میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی بلڈنگ میں آگ لگ چکی ہے تو ماں نے اپنے بچے کو کھڑکی سے نکال کر باہر ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے، وہ بچے کو بچا رہی ہے اور اس کا جسم آگ پکڑ چکا ہے، وہ جھلستی جا رہی ہے، تکلیف کو برداشت کرتی جا رہی ہے، لیکن اپنے لخت جگر کو آگ سے دور کیے ہوئے ہے۔ فرمایا ہے پیغمبر یہ دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ 70 حصے اس سے زیادہ ہے اور میدان محشر کی ہولناکیاں اس سے زیادہ ہے، لیکن جو بندے قیامت کے دن آئیں گے یہ محبت بھی بھول جائے گی، ماں خود یہ ساری چیزیں کیا کر دے گی، چھوڑ دے گی، اس وجہ سے کہ کیا ہوگا کہ قیامت کا دن اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، آپ دیکھیں گے لوگ مدہوش ہوں گے، لیکن اے پیغمبر یاد رکھنا اس دن نشہ نہیں ہوگا، حقیقت یہ ہوگی کہ اللہ کا عذاب سخت ہوگا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ قیامت کا منظر ہے۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ قیامت والے دن یہ خوش نصیب زکوٰۃ دینے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سائے کے اندر گویا ہوگا۔ یہ ہے زکوٰۃ۔ اب جو بندے زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا کیا ہوگا؟ یا اللہ تعالیٰ جن کو مال دے دے ان کا کیا منظر ہوگا؟ اللہ اکبر۔ لمبی حدیث اختصار کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر 3 بڑے شخص تھے، بڑے ماڑے قسم کے تھے۔ ایک تھا گنجا تھا، اس کے بال کبھی نہیں اگتے تھے۔ ایک تھا اس کو برس کی بیماری تھی، یعنی چہرے پہ ایسے چمڑا پھٹ جاتا کہ انسان کسی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ ابھی بھی مجھے ساتھیوں نے کہا، پہلے بھی جو ساتھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ جو بھی بھائی ہمیں دعاؤں کا کہتے ہیں سب کی اللہ پریشانیاں دور فرمائے۔ فرمایا کہ وہ ایک گنجا اس کا بال نہیں اور ایک اندھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ یہ میرا اور آپ کا بھی میرے بھائیوں امتحان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو بھی آزما سکتا ہے ایسے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ مال دے کر ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، ہم یہ نہ سمجھیں کہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ فرشتہ ان کے پاس آیا کہ بتا تیری کیا خواہش ہے؟ گنجے نے کہا لوگ مجھے عیب سمجھتے ہیں، میری خواہش یہ ہے کہ جلد اچھی ہو جائے، بال اگائیں، خوبصورت بن جاؤ۔ ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ بہترین ہوگی۔ پھر دوسرے کے پاس گیا، بھی تیری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا جی برس کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ دور کر دے، خوبصورت بن جاؤ۔ ہاتھ پھیرا، وہ بھی اللہ کی توفیق سے ٹھیک ہوگی۔ تیسرے کے پاس، اندھے کے پاس، تجھے کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ میری بینائی لوٹا دے۔ اب یہ تینوں کو جب یہ بیماریاں بھی ختم ہوگی، پریشانیاں بھی ختم ہوگی، پھر فرشتے نے پوچھا اچھا بتاؤ وہ انسانی شکل میں تھا، تمہیں کیا چاہیے؟ کوئی مال، ایک نے کہا اونٹ چاہیے، اس نے ایک گابن اونٹنی، حاملہ اونٹنی ایک کو دے دی پہلے۔ دوسرے کو کہا گائیں چاہیے، وہ گابن گائیں جانور اس کو دے دیا۔ تیسرے نے کہا مجھے بکریاں چاہیے، اندھے نے، اس کو ایک گابن بکری دے دی اور جاتے ہوئے دعا کی اللہ تمہیں برکت دے۔ پھر دوبارہ کچھ عرصے بعد آیا، ہاں بھائی میں مسافر ہوں، فلاں میں نے جگہ پہنچنا ہے۔ پہلے کس کے پاس؟ وہی گنجے کے پاس، وہ برس والے کے پاس۔ اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے میں بڑا پریشان ہوں، کہیں پہنچنا ہے، میرے ساتھ تعاون کرو، مجھے کچھ دے دو، بڑا پریشان ہوں۔ اس نے کہا جاؤ جاؤ ابھی دور ہو جاؤ، ٹائم نہیں ہے۔ اس نے کہا لگتا تو ایسا ہے کہ تم بھی کبھی غریب تھے۔ اب وہ بندہ مکر گیا۔ اس نے کہا نا یہ ہوتا ہے نا
آج اللہ ہمیں مال دے تو ہماری گردن ایسے اکڑ جاتی ہے، کسی کو سامنے انسان ہی شمار نہیں کرتے۔ اس نے کہا نہیں یہ میرا مال تو میرا آبا و اجداد سے آ رہا تھا، میں بڑا مالدار جدی پشتی مالدار ہوں۔ اچھا، دوسرے کے پاس گیا، بھائی تو دے، جس کے بال نہیں تھے، اس کو کہا، اس نے بھی اسی طرح اس کو جھاڑ دیا، جا دفع ہو جا۔ دینا صدقہ ہے اور کسی کی بےزتی کر کے دینا ہے، دینا صدقہ ہے کسی کو ذلیل کر کے دینا ہے، دینا صدقہ ہے ادھر سے بیٹھے بیٹھے اس کو ججمنٹ کر دینی ہے، سارا صدقہ تباہ و برباد ہو گیا۔ کسی کی عزت نفس مجروح کر کے آپ نے صدقہ دیا تو سمجھو سب کچھ برباد ہو گیا۔ یہ عبادت ہے۔ ہاں میں آگے چل کے چند فتاوی ذکر کروں گا، آپ کو سمجھ آئے گی یہ کیسی عبادت ہے جس کو ادا کر رہا ہے۔ اب تیسرے کے پاس آیا، اندھے کے پاس، کہا میں مسافر ہوں حضرت، جا رہا ہوں، چاہتا ہوں مجھے میرے ساتھ کچھ تعاون کرو، پریشان ہوں۔ اس نے کہا میرے بھائی پریشان نہ ہو، جتنا تو چاہتا ہے لے جا، جتنا تجھے چاہیے، اور تجھے کچھ نہیں روکوں گا، اس لیے کہ ایک وقت ایسا تھا میں بھی تیری طرح بڑا فقیر تنگ دست ہوا کرتا تھا۔ اس نے کہا تینوں کا امتحان ہو چکا، مجھے تمہارے مال کی کوئی نہیں ضرورت، تو اپنے پاس مال رکھ، ان تیرے دو ساتھیوں سے اللہ ناراض ہو چکا اور تجھے اللہ تیرے مال میں برکت دے، اللہ تجھ سے راضی ہو چکا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم کیسے کر رہے ہیں۔ اللہ تک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، اس کا کیا انجام ہوگا؟ مثل لہ مالہ شجاعا اقرا، جب وہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے مال کو گنجا سانپ بنا دیا جائے گا، گنجا سانپ۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ کیا ہوگا ذرا سنیں یہ حدیث، رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے یا نہیں؟ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اور وہ بھی جہنم کے سانپوں میں سے کسی سانپ کو، آخرت کے عذاب میں سے کسی کے عذاب کو برداشت کر سکتے؟ ابھی آپ بیٹھے ہیں، ٹھیک بیٹھے، کوئی ذرا سی پن سوئی آپ کو چبھا دے تو آپ کی دھاڑیں نکل جائیں۔ فرمایا کہ کیا ہوگا؟ وہ گنجا سانپ ہوگا، لہو زبیبتان، اس کی دو سیاہ نقطے آنکھیں ہوں گی، یطوقہ یوم القیامہ، وہ مالدار بندے کو جو دنیا میں زکوٰۃ نہیں دیتا تھا اس کو ہار کا گلا پہنا کر، یعنی گلے میں ہار بنا کے لٹکا دیا جائے گا۔ ثم یاخذ بلحظمتیہ یعنی شدقیہ، پھر وہ سانپ، حدیث کے لفظ ہیں، اس کے ان جگہوں پر ڈنگ مارے گا۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں آگ سے، جہنم کے آگ سے، عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ فرمایا وہ ڈنگ مارے گا ادھر، پھر بندہ بڑا پریشان ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ تکلیف داڑھ کی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک بار ذرا اٹھ جائے تو بندے کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، نیند تو دور کی بات ہے، کوئی ہوش ہی نہیں رہتا۔ فرمایا وہ ادھر ڈسے گا، باچھو پر ڈنگ مارے گا، اور وہ کہے گا انا مالکا انا کنزکا، وہ میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں، جسے تو دنیا میں جمع کیا کرتا تھا اور تو سمجھتا تھا کہ یہ میرا ہے، ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرتا ہے، شمار کرتا ہے کہ کتنے پیسے ہو گئے ہیں، پھر اکاؤنٹ کرتا ہے اگلے مہینے کے، اس دفعہ کتنے جمع ہو گئے، پھر اگلی دفعہ پھر جمع کرتا ہے، جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، گمان یہ کرتا ہے یہ مال یہی رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، یہ ضرور حطمہ کے اندر پھینکا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا پتا ہے پیغمبر حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، یہ آگ ڈائریکٹ دل کے اوپر آ کے حملہ کرے گی، اور دل کی تکلیف سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ ذرا سا اٹیک ہو جائے بندہ کیا ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال میرا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں مجھے کسی کو حساب نہیں دے رہا، جو یہ سمجھتا ہے کہ زکوٰۃ بھکاریوں کو جو دکان پہ آئے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پورا سال دیتے رہو، زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، کوئی یہ شرط نہیں ہے، سال میں ایک دن مقرر ہوگا، کٹھی ہی زکوٰۃ کی رقم ایک ہی دن اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور اس کے بعد پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یہ مال جو میں نے دیا قبول فرما لے۔
اس لیے کہ سلف صالحین رحمہ کیا کیا کرتے تھے؟ رمضان کے آنے سے پہلے 6 مہینے دعا کرتے، اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما۔ جب رمضان گزر جاتا اگلے 6 ماہ وہ یہ دعا کرتے کہ یا رب جو ہم نے رمضان میں تیرے راستے میں کچھ خرچ کیا، کچھ رکعتیں پڑھ لی تھی، کوئی ذکر کر لیا تھا، کوئی تلاوت کر لی تھی، اللہ وہ نیکیاں قبول بھی فرما۔ ان کو پتا تھا کہ رمضان کیا چیز ہے۔ یہ ہو خوفناک منظر ہوگا، جو اس کو سمجھتا ہے وہ سمجھ لے، صاحب عقل مند ذرا دیکھ لے، اور ہر بندہ سمجھ لے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یبخلون ما آتاہم اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا وہ بخیلی کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں سے نہ فرمائے، اللہ ہمارا شمار ان میں سے نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے بڑا خطرناک مسئلہ ہے، یہ مال اللہ کی امانت ہے۔ نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 4، قیامت کے دن ہر انسان کو کھڑا کیا جائے گا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک دوسری حدیث ہے، امی جان اس کی راوی ہیں، وہ حدیث بھی سن لیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحشر الناس حفاتا عراتا غرلا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ لوگوں کو جمع کرے گا، ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، اور ختنہ بھی نہیں کیا ہوگا اس حال میں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو کٹھا کرے گا اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے حساب کرے گا۔ اور وہ حدیث، پہلی حدیث کی طرف آئیے، فرمایا لا تزول قدم ابن آدم عن 4، ابن آدم کو جب ایسے کھڑا کر دیا جائے گا وہ قدم بھی نہیں ہلا سکے گا، حتی یسأل عن 4، یہاں تک کہ اس سے پوچھا جائے گا پہلے 4 سوالوں کا جواب دے۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَ، ذرا حساب تو دے، مال تو نے کمایا کیسے تھا اور اس کو کہاں خرچ کیا تھا؟ مال کیسے کمایا تھا؟ دھڑا دھڑ جھوٹ سے، دھوکے سے، ڈپلیکیٹ کاپی ہے، باہر سے مال آیا غلط لکھوا دو۔ کیونکہ بات یہ ہے جی قاری صاحب، وہ جو اوپر والے لوگ بیٹھے ہوتے وہ ضرور لیتے ہیں، ان کا گناہ ان پر ہے، اگر آپ غلط لکھواتے ہیں آپ کا بھی مال حرام ہوتا جا رہا ہے۔ یا کسٹم آفیسر سے اپنی لائن سیٹ کر لو، پھر لائن سیدھی رکھو، یہ دنیا کی لائن اتنی تک ہی ہے، وہ جو اگلی لائن ہے وہ بہت بڑی ہے، اور وہاں کسی کے درہم و دینار مال کام آنے والا نہیں ہے۔ بڑا خطرناک منظر ہے۔ پوچھا جائے گا ذرا بتا تو صحیح، وہ 4 سوال چھوڑے جو میرے موضوع کے متعلق ہے، وَعَنْ مَالِهِ، مال کہاں سے کمایا تھا؟ بعض کہتے ہیں نا جی جیرا آوے ڈنڈ لا دے ہو، بس ٹھیک ہے جیسے پھٹی لگانی ہے لگا دو۔ نا نا نا، بڑا خیال کرو، بڑا خیال کرو، اپنے ملازمین کی تربیت کرو کہ بیٹا کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولو، خیانت نہ کرو۔ کوئی بات نہیں، ہمیں گھاٹا ہوتا ہے برداشت کرو، کوئی بات نہیں، گھاٹا ہوتا ہے برداشت کرو، لیکن یہ نہ کرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور پھر جو لوگ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں ان کا کیا انعام ہے، آخر ان کے بارے میں بھی تو سنیں۔ اللہ اکبر۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل یا ابن آدم انفق انفق علیک، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے اے ابن آدم تو خرچ کرتا جا، میں رب تجھ کو عطا کرتا جاؤں گا۔ اب بتاؤ، کسی کے پاس چلا جائے نا کوئی بندہ مجبوری میں کہ یہ میری پریشانی ہے، وہ آگے سے اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، ہر وقت مانگتے رہتے ہو۔ وہ اللہ کے بندو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم کو رب نے مانگنے والا نہیں بنایا۔ اگر کوئی آ گیا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ قرآن میں کہتا ہے پیغمبر سائل کو ڈانٹنا نہیں ہے، اس کی انسلٹ کس لیے کرتا ہے؟ کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بدر۔ یہ مال تو ادھر بھی گھومتا ہے، ادھر بھی گھومتا ہے، ادھر بھی گھومتا ہے۔ سدا غربت کسی کے پاس تھوڑی رہتی ہے، اور نہ ہی سدا کسی کے پاس مال رہتا ہے، اس لیے کہ آپ کے سامنے سانیہ گل پلازہ آپ ابھی تازہ ہے، موجود ہے دنیا میں، بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، آپ دیکھیں ساری چیزیں سامنے۔
ابھی پچھلے جمعہ کی بات ہے، ایک ہمارا ساتھی انارکلی کا اہل حدیث ساتھی ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے گیا ہے، بہترین انارکلی میں مین جگہ پر دکان ہے، بہترین اچھی واسکوٹ کی دکانیں ہیں، یہ کپڑے میرے وہی تیار کرتا ہے۔ اب دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے، بیچارہ جمعہ پڑھنے گیا ہے، نماز کا پابند ہے، اچانک اس کو ٹھیک آدھے گھنٹے بعد مسجد میں جمعہ پڑھ رہا تھا، حضرت آپ تشریف لے جائیں، جب وہ واپس اپنی دکان تک پہنچا پوری دکان اندر سے جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ اپنے مال پر، اپنے دکان پر کوئی آ جائے تو یہ نہ کہے بار دفعہ بار دھکے مار کے نکال دے، ایسا نہ کہا کر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب کوئی یہ کہتا ہے نا کہ انہوں بار کٹ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا تو بھی کٹ دے۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، ان بطش ربک لشدید۔ اللہ سے دعا کریں جن لوگوں کا بھی نقصان ہوا ہے، یہاں جو میرے بھائی بیٹھے ہیں جو پریشان ہیں، مقروض ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یہ میرے بھائیوں بڑا اہم مسئلہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جو لوگ خرچ کرتے ہیں، ما من یوم الا وما یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان۔ نبی صلی کی صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر دن ہی ایسا ہوتا ہے، ہر دن ایسا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کوئی بھی ایسا دن نہیں ہوتا جس میں بندے صبح کرتے ہیں، دو فرشتے اترتے ہیں، اور وہ دو فرشتے اتر کر کیا کرتے ہیں؟ آ کر ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم، یقول احدہما، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اللہ اس نے تیرے راستے میں دیا ہے، میں تیرا فرشتہ ہوں، میں نے زندگی میں کبھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے، اللہ میں یہ دعا کرتا ہوں اس کو اور عطا فرما۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اللہ یہ مال کے اوپر سپ بن کے بیٹھ گیا ہے، اس کو پتا بھی ہے میری اس کی ضرورت ہے، یہ جانتا بھی ہے یہ ضرورت مند ہے، یہ جانتا بھی ہے اس کی پریشانی ہے، لیکن یہ نہیں دیتا، کہتا نہیں ہے میرے پاس۔ جب بھی پوچھو جی حالات بڑے مالے ہیں، فرشتہ بد دعا کرتا ہے اللہ اس کی دکان کو، مال کو، نسل کو تباہ و برباد کر کے رکھتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ آپ ایک اور حدیث سنیے جو صدقہ کرتے ہیں، یہ تو رمضان کا مہینہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ عن اہلها حر القبور، یہ جو صدقہ دیتے ہیں اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، قبروں میں جب جائیں گے، ہاں صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہارا، صدا نہ طالب رل مل پڑھ دے، صدا نہ مجلس یارا، آج ہم یہاں ہیں کل قبروں میں پڑے ہوں گے۔ فرمایا جب بندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں چلا جاتا ہے، یہ صدقہ جہنم سے تو بعد کا مسئلہ ہے، عذاب قبر سے بھی بندے کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک انسان، ان المؤمن فی ظل صدقتہ، فرمایا مومن بندہ قیامت والے دن لوگ پریشان ہوں گے، اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یہ چھتری سائبان بن جائے گا، اس کو تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں۔ اب یہاں چند مسائل ذکر کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ سکے، اختصار کے ساتھ توجہ کریں گے، اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ پلاٹ کی زکوٰۃ کیسے دینی ہے؟ اگر آپ نے پلاٹ خریدا ہے، جتنی بڑی پراپرٹی ہے کہ میں نے وہاں گھر بنانا ہے، اپنا ذاتی فارم ہاؤس بنانا ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اگر آپ نے پلاٹ بنایا کہ پیسے یہاں انویسٹ کر دیتا ہوں، یہ کچھ بعد عرصے بعد بڑھ جائیں گے، تو پھر اس کی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے ہر سال کے اعتبار سے۔ اب آپ کے ذہن میں دوسرا سوال آ سکتا ہے کہ ہم زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ وہ تو بعد پلاٹ ہمارے بڑی مہنگی مالیت کے ہوتے ہیں، زکوٰۃ ہی بڑی نکلتی ہے۔ تو اگر آپ نہیں دے سکتے ہر سال، تو پھر آپ جیسے پلاٹ سیل کریں، فوراً سارے سالوں کی اکٹھے زکوٰۃ ادا کریں۔ سوال سمجھ آ گیا؟ نمبر 2، کمپنیوں کے شیئرز ہوتے ہیں، حصے ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ وہ خرید لیتے ہیں، وہ بھی تجارتی مال ہیں۔ آپ ان کو بھی جب سال ہو جائے تو زکوٰۃ کریں گے، وہ بھی زکوٰۃ ادا کریں گے، سامان تجارت ہے، لیکن ان کے ادا کرتے وقت تمام چیزوں کے مال کی ایک شرط ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے موبائل کے پاؤچ یا موبائل کے چارجر یا آپ نے موبائل باہر سے کنٹری سے خریدا 5 لاکھ کے، تو اب آپ کہیں میرا مال 5 لاکھ کا ہے، میں نے اسی 5 لاکھ کا اسٹیمیٹ لگا کے زکوٰۃ دینی ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ بلکہ جائز یہ ہے آپ نے 5 لاکھ کا لیے، اگر آپ ادھر 10 لاکھ کا بیچیں گے تو زکوٰۃ 10 لاکھ کی ادا کرنا۔ ہاں یہ یاد رکھیں، یہ صحیح فتویٰ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ضروری ہے۔ نمبر 3،
آپ کے نے کوئی چیز، کوئی مشینری، کوئی گاڑی، کوئی فلیٹ، کوئی مکان آپ نے دیا ہوا کرائے کے اوپر، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوبارہ سوال سمجھے مشکل ہے، ایک بندے نے گاڑی لی ہے، اس کی بڑی کوچ ہے، آتی جاتی ہے کراچی پنجاب، اس گاڑی کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس گاڑی سے، اس مشینری سے، اس فلیٹ سے، اس مکان سے جو کرایہ، جو پروفٹ پیسہ آ رہا ہے، اس کے پروفٹ پر 1 سال بعد وہ پیسہ ہے تو وہ سامان تجارت ہے، آپ اندازہ لگا کے اس کی مالیت پر زکوٰۃ دیں گے۔ جانور ہیں، جانور زکوٰۃ ان جانوروں کی دی جاتی ہے جو جنگل میں چرتے ہوں، جن کے گھاس بھوس کھال چارے کا خرچہ مالک پر نہ ہو، ان کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ لیکن جو جانور لوگ اپنے گھر میں دودھ کے لیے رکھتے ہیں کہ ایک ہی بھینس رکھی اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں، یا جو دودھ نکالتے ہیں، ان کے بڑے بڑے باڑے ہوتے ہیں، تو یہ ان جانوروں پر زکوٰۃ نہیں دیں گے، بلکہ وہ مال جو ان سے دودھ بیچ کر پروفٹ کما رہے ہیں اس پر زکوٰۃ ادا کریں گے۔ سوال سمجھ آگی؟ یہ چیزیں ہیں کچھ اہم ترین۔ اسی طرح یہ ایک بھائی نے سوال کیا کچھ دن پہلے کہ میری بہن ہے، میں مالدار ہوں، سید میں ان کی شادی ہو گئی ہے، کیا میں ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ وہ بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اس کے بیٹے وہ اس کو دے دے، وہ عورت اپنے اوپر بھی، ان بچوں پر بھی لگا سکتی ہے۔ آپ کہیں گے وہ تو سید ہے، وہ سید نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام لونڈی تھی ایک بریرہ، اس کو کسی نے صدقہ دیا، اس نے لے لیا، آل محمد تو نہیں لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کچھ ہے؟ انہوں نے کہا بریرہ کو کسی نے صدقہ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بریرہ کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے تحفہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرما لیا، تو وہ دے سکتے ہیں۔ سوال ایک یہ آیا کہ کوئی بندہ اپنے والدین کو، اپنی اولاد کو، نوٹ کریں، والد سے مراد باپ، دادا، پردادا، اوپر تک، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، واجب ہے۔ اتنا تو وہ مالدار ہے، جب زکوٰۃ دے رہا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنی پاکٹ سے ان کے اوپر خرچ کرے۔ اسی طرح اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، اپنے بیٹے کے بیٹے کو، پھر اس پوتے کے بیٹے کو، اسی طرح نیچے نسل لیتے جائیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، ان کو ذاتی پاکٹ منی سے دے گا۔ حتیٰ کہ عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ زکوٰۃ ان رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بعض عرب علماء کا یہ صحیح فتویٰ ہے کہ اگر رشتہ دار ہیں اور وہ زکوٰۃ کا مال لینا پسند نہیں کرتے تو اللہ نے تم پر احسان کیا، اس کا احسان یہی ہے کہ اللہ کا شکر اس طرح ادا کرو کہ ان کو زکوٰۃ کے نہیں خالص مال میں سے ان کا تعاون کرو۔ یہ باقاعدہ اہم ترین معاملات ہیں۔ زکوٰۃ کے مال سے کسی کو راشن لے دینا، راشن بیگ تقسیم کرنا، افطاریاں کروانا، یہ بالکل درست نہیں، بالکل شرعاً درست نہیں ہے۔ یہ نوٹ کریں مسئلہ، زکوٰۃ کا مال آپ اس کے مالک ہی نہیں ہیں۔ سوال سمجھ آیا آپ کو؟ بھائی زکوٰۃ جو آپ دے رہے ہیں اس کے مالک آپ نہیں ہیں، شریعت کہتی ہے اس کا مالک ہے ہی وہ بندہ۔ آپ شیخ ابن عثیمین سے یہ سوال کیا گیا کیا ان کو دے سکتے ہیں افطاری یا اس طرح گفٹ تحفے کپڑوں میں؟ انہوں نے کہا لا یجوز، بالکل جائز نہیں ہے، الا ان ترفع دراہم، نقدی رقم دو ان کو، وہ اس کو پتا ہے وہ کرائے میں لگا ہے، اس کو پتا ہے اس نے دوائی پر لگانا ہے، اس کو پتا اس نے کہاں لگانا ہے، وہ اس کا مالک ہے، آپ مالک نہیں ہیں۔ یہ شرعاً طریقہ درست نہیں، یہ شرعاً طریقہ درست نہیں۔ اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر انفاق فی سبیل اللہ، زکوٰۃ کے حوالے سے کئی مقام پر تذکرے فرماتا ہے کہ آج دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں، بلکہ قرآن مجید کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ قرآن میں فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بایکم المفتون۔ یہ لمبی آیات ہے، آگے آیات پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ قلم کے اندر باقاعدہ تذکرہ فرماتا ہے ان لوگوں کا کہ وہ کچھ لوگ تھے، ان کا باپ تھا، وہ اللہ کے راستے میں دیا کرتا تھا، اور ان لوگوں نے کہا کہ آج ابا چلا گیا، اب ہم نہیں دیں گے کسی کو۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لا یصرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم یتخافتون اللہ
يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. اللہ کہتا ہے کہ ان بدبختوں نے یہ کہا تھا صبح صبح جلدی جاؤ باغ کو سارا خالی کر دو, کوئی سائل کوئی مانگنے والا نہ آئے, ہم اس کو نہیں دیں گے. اللہ کہتا ہے فطاف علیہم طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم. انہوں نے میری مخلوق سے رزق کے دروازے بند کر دیے تھے, میں نے ان کا سارا رزق جلا کر راکھ کر دیا. اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا, صحرا کے اندر سے جا رہا تھا, آسمان سے اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے اور پیچھے دیکھا, کوئی بھی بندہ نہیں ہے. آواز آئی بادلوں میں سے, اس کی حدیقت فلان, اے بادل کے ٹکڑے جا فلاں بندے کے ماں باغ کو پانی پلا. وہ ان بادلوں کے ٹکڑوں کے پیچھے گیا یہاں تک کہ وہ بادل ایک جگہ برسے اور پانی برسا. صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر. اللہ اکبر کبیرہ. آپ میں سے کچھ نصیب لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں مال دیتے ہیں, اللہ پھر برکت کیسے دیتا ہے. یہ واقعات قرآن کے اور حدیث کے اپنے دلوں کے اندر سما کر جائیں اور آج سے تہیہ کریں کہ اللہ کے راستے میں اگر زکوٰۃ آپ کی بنتی ہے 5 لاکھ تو آپ نے یہ نہیں دینا کہ 5 لاکھ کی دینی ہے, اس لیے کہ میرے پاک پیغمبر کی یہ بھی صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی نے بلال کو فرمایا تھا یا بلال انفق, خرچ کر, ولا تخشى من ذی العرش اقلالا. اے بلال اللہ کے راستے میں دیتا جا, عرش والے سے کسی کمی کا خیال نہ کر, تو جتنا دے گا اللہ تجھے اس سے زیادہ لوٹا کر دے گا. فرمایا ہوا کیا کہ وہ گیا, اس نے دیکھا کہ بادل ایک جگہ ٹپ ٹپ بارش برس رہی ہے اور وہ پانی سارا اکٹھا ہو گیا ہے. پھر اس پانی نے اللہ کے حکم سے ایک نالی کی شکل بنا لی ہے. پھر وہ پانی سفر کرتا جا رہا ہے. وہ پانی سفر کرتے کرتے ایک آگے جگہ دیکھا, اس آگے جہاں جا رہا ہے تو آگے دیکھا ایک بندہ بیلچا لے کے کھڑا ہے. وہ اپنے باغ کی راستہ بنا رہا ہے کہ پانی کو راستہ دوں. اس نے جا کے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا تو اس نے کہا ہاں یہی وہ نام ہے جو اوپر غیب سے آواز آئی تھی. اس نے کہا تو بتا تو صحیح کیا کرتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ بادل خود پانی برساتے ہیں, پھر زمین خود راستہ بناتی ہے, پانی تیرے پاس چل کے آتا ہے, تو باغ سے باہر بھی نہیں نکلتا ہے. اس نے کہا میرا یہ مال ہے, میں تجھے بات بتا دیتا ہوں, جو بھی اس سے نکلتا ہے 1/3 تو میں اس سے کھاتا ہوں, میرے بچے کھاتے ہیں, 1/3 یعنی کل 3 حصوں میں کرتا ہوں. 1 حصہ میں اپنے باغ پر لوٹا دیتا ہوں, یعنی اگلا بیج اسی پر خرچ ہوتا ہے. 1 حصہ ہم مال کھاتے ہیں, بچے اور ہم کھا لیتے ہیں, زیادہ جمع نہیں کرتے ہیں. 3 حصہ جو بچتا ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں. فرمایا کیا بات ہے, اللہ نے اس کو کتنا انعام دیا. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کے مال میں بھی رزق میں برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.